السلام علیکم ویورز، میں ڈاکٹر دویش ایک دفعہ پھر اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اب ملیشیا میں مزے کی بارش ہو رہی ہے اور میں اور میرے دوست ڈاکٹر اسد ہم یہاں آفس سے باہر بیٹھے ہیں، لیب اور چائے پی رہے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر اسد سے آج پوسٹ ڈاک کے متعلق کچھ سوال پوچھیں گے، کیونکہ ہمارا پوسٹ ڈاک کا ٹرن اوور بھی تقریباً کمپلیٹ ہونے والا ہے اور میرے خیال میں اب مہینوں کی بات ہے۔ تو ڈاکٹر اسد ماشاءاللہ پی ایچ ڈی بھی یہاں ملیشیا سے ہیں اور پوسٹ ڈاک بھی یہاں سے کر رہے ہیں، تو اپنے ویورز کے ساتھ وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے کہ اس کے پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاک کا ایکسپیرینس ملیشیا میں کیسا رہا، اور اگر کسی کے پاس اور اپرچونٹیز ہو کہیں اور جانے کے لیے، ملیشیا آنے کے لیے، تو ڈاکٹر صاحب کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب، انٹروڈکشن تو میں نے کرایا اور حالات واقعات کے بارے میں بھی بات کی کہ کیا ہو رہا ہے، تو سمرائز کرتے ہیں۔ پلیز آپ میرے ویورز کے ساتھ یہ شیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ جیسے آپ نے پی ایچ ڈی بھی یہاں سے کی ہے، پوسٹ ڈاک بھی، تو آج صرف پوسٹ ڈاک پہ بات کر رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اور پوسٹ ڈاک میں کیسے فائنڈ کریں گے، یا ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا؟ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ویش فار انوائٹنگ می آن یور چینل۔ تھینک یو۔ بالکل سر، پوسٹ ڈاک میں 2-3 فیکٹرز ہوتے ہیں جو بہت امپارٹنٹ ہوتے ہیں آپ کو پلیس سلیکٹ کرنے میں اور آپ کو اپنی ریسرچ کرنے میں۔ ایک تو ہوتا ہے اسٹڈی سے ریلیٹڈ، جو ریسرچ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے کہ آپ کی یونیورسٹی کیسی ہے، وہاں کا ماحول کیسا ہے، آپ کے سپروائزر کیسے ہیں، آپ کے ساتھ ان کا انٹریکشن کیسا ہے، باقی جو اس ریسرچ میں آپ کام کر رہے ہیں جس فیلڈ میں، اس کے اکارڈنگ آپ کے وہاں فیسلٹیز ہیں کہ نہیں ہیں۔ اور دوسری سر جہاں آپ رہ رہے ہوتے ہیں اس کنٹری کا، اس جگہ کا، وہاں کا ایٹماسفیئر کیسا ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں، رہنا کیسا ہے، وہ بھی آپ کا اچھا خاصا افیکٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کی اسٹڈیز پہ بھی۔ کیونکہ اگر آپ کا رہنے کی جگہ اچھی نہیں ہے، لوگ اچھے نہیں ہیں، آپ کا جو ماحول ہے وہ اچھا نہیں ہے، تو وہ آپ کا افیکٹ کرتا ہے آپ کی اسٹڈیز پہ بھی، آپ کی ریسرچ پہ بھی، کیونکہ آپ مینٹلی سیٹسفائی نہیں ہوتے۔ تو ملیشیا کی سر بات کریں تو ملیشیا میں الحمدللہ موو ہوا تھا 2020 میں۔ اچھا۔ فار پی ایچ ڈی، اور لاسٹ ایئر میری پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہوئی تھی، اور لاسٹ ایئر میں نے پوسٹ ڈاک جوائن کیا تھا یہاں پہ ملیشیا میں۔ تو پوسٹ ڈاک کے متعلق آپ پوچھ رہے ہیں تو یونیورسٹی جس سے ہم کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے ضیامن یونیورسٹی ہے، ضیامن یونیورسٹی ملیشیا۔ اس میں ہمارے جو ریسرچ فیسلٹیز ہیں وہ تو ماشاءاللہ اچھی ہیں، ہمارے سپروائزر بھی ہمارے ساتھ بہت اچھے ہیں۔ لیکن اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہوں گا میں کہ ملیشیا رہنے کے لحاظ سے بہت ہی سیوٹیبل کنٹری ہے۔ مطلب مجھے 4 سال ہو گئے یہاں پہ رہتے ہوئے، اور میں مطلب باقی جو کنٹریز میں بھی میں موو ہوا ہوں، وہاں بھی گیا ہوں، لیکن جو کمفرٹ اور جو سکون میں نے ملیشیا میں دیکھا ہے وہ میں باقی کسی کنٹری میں نہیں دیکھا رہنے کے لحاظ سے۔ اور آپ چائنا میں بھی 3-4 سال رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہاں کے انوائرمنٹ، آپ کو بھی یہاں 1.5 سال ہو گیا ہے، آپ بھی میری بات سے ایگری کریں گے کہ اس سے بھی کافی حد تک ملیشیا رہنے کے لحاظ سے، فیسلٹیز کے لحاظ سے بہت بہتر ہے۔ اور پوسٹ ڈاک کا جو آپ نے پوچھا کہ پوسٹ ڈاک کرنی چاہیے نہیں، آلدو اگر آپ بندے کے پاس کوئی اور آپشن ہو، اچھا آپشن، جو کہ ملیشیا میں پوسٹ ڈاک کے لیے پے بہت کم کرتے ہیں، پے کے لحاظ سے ملیشیا بہت پیچھے ہے، لیکن باقی فیسلٹیز، باقی رہنا سہنا، باقی جو کنٹری کے باقی معاملات ہیں اس کے لیے ایک بہت اچھا انوائرمنٹ ہے۔ لیکن پے کے لحاظ سے اگر آپ کو کوئی اچھی اپارچونیٹی مل رہی ہے، اگر آپ کو کوئی اچھی پوزیشن مل رہی ہے کسی بھی اور کنٹری میں، تو آپ کو ضرور اویل کرنی چاہیے وہ۔ لیکن باقی رہنے کے لحاظ سے، باقی کمفرٹ کے لحاظ سے، اور باقی لوگوں سے انٹریکشن کے لحاظ سے بہت اچھا کنٹری ہے اور بہت رہنے کی بہت اچھی جگہ ہے۔ اور ماشاءاللہ میں بھی پچھلے تقریباً لاسٹ ایئر سے میں نے پوسٹ ڈاک جوائن کی بھی ہے، اور ابھی تقریباً سال ہونے والا ہے ابھی، بلکہ جیسے آپ نے کہا ہم سینئر سٹیزن بننے والے ہیں، اینڈنگ پہ ہیں تقریباً۔ سو بہت انجوائے کیا پوسٹ ڈاک کو، ریسرچ بھی ماشاءاللہ اچھی ہوئی، اور کمفرٹ زون میں رہے، باقی یونیورسٹیز میں باقی جو فیسلٹیز بھی ہوتی ہیں، گیمز وغیرہ، اسپورٹس وغیرہ، ان میں بھی پارٹیسپیٹ کرتے رہے ماشاءاللہ ریسرچ کے ساتھ ساتھ، اور باقی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی یہاں پہ ہوتی ہیں، ان میں بھی پارٹیسپیٹ کرتے رہے۔ تو ماشاءاللہ اچھا ٹائم گزرا، اور میں یہی بتاؤں گا اپنے ویورز کو کہ اگر کوئی اچھی اپارچونیٹی ملے جہاں پہ کوئی اچھا پے کر رہے ہیں آپ ضرور جائیں، لیکن اگر آپ کمفرٹ چاہیے، آپ کو مطلب پیسہ اتنا آپ کے لیے امپارٹنٹ نہیں ہے، آپ کے لیے کمفرٹ زیادہ امپارٹنٹ ہے، تو آپ ملیشیا ضرور وزٹ کریں، یہاں پہ بہت ہوتی ہیں پوزیشنز ہوتی ہیں پوسٹ ڈاک کی، اور آپ ضرور ان کو اویل کریں۔
تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب میں اسی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور وہ اس طرح کہ ہمارے چینل کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ویورز کو آگاہ کریں جو ہمارا خود ایکسپیرینس رہا ہے کسی بھی کنٹری میں. تو ملیشیا کے متعلق تو ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی باتیں کی اور حقیقت بھی یہی ہے، لیکن میں اپنے ویورز کو یہ ریکمینڈ کروں گا جو میرا اپنا خود ایکسپیرینس رہا، کہ اگر کوئی پاکستان میں یا انڈیا میں بنگلہ دیش میں کوئی آلریڈی فیکلٹی پوزیشن میں ہے یا جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے اور ملیشیا میں انہیں یہاں فیکلٹی پوزیشن مل رہی ہے یا اس کے لیے اسٹرگل کرے، سو دیٹس مور لائک ہائیلی پیڈ اینڈ مور گڈ جابز ایز کمپیئر ٹو پوسٹ ڈاک، کیونکہ پوسٹ ڈاک میں یہاں ایز کمپیئر ٹو فیکلٹی پوزیشن کم پے کرتے ہیں. بالکل بالکل، میں آپ کی اس بات سے بالکل 100% ایگری کروں گا کہ پوسٹ ڈاک میں یہاں پہ پے کم کر رہے ہیں، لیکن باقی فیکلٹی پوزیشن ہے جس کے پاس آلریڈی پی ایچ ڈی ہے اور 1 سال 2 سال کا ایکسپیرینس ہے، تو وہ یہاں پہ ایز اے پی اسسٹنٹ پروفیسر آ سکتا ہے، ایز اے لیکچرر آ سکتا ہے، اور ان کو اچھا پے کرتے ہیں، ان کی فیسلٹیز بھی زیادہ ہیں، ان کو آنے جانے کے سال میں 2 دفعہ ان کو جو ہے ایئر ٹکٹ بھی ملتے ہیں، ریٹرن ٹکٹ بھی ملتے ہیں. سو بہت اچھا ان کے لیے آپشن ہے یہ، اگر کوئی فیکلٹی کے لیے موو آنا چاہتے ہیں. ریسرچ گرانٹ دیتے ہیں جس میں آپ پی ایچ ڈی بھی رکھ سکتے ہیں، پی ایچ ڈی رکھ سکتے ہیں، ماسٹر رکھ سکتے ہیں آپ، مطلب بہت اچھا ہے اگر آپ کو فیکلٹی پوزیشن یہاں پہ کسی بھی یونیورسٹی میں. اور سر ڈاکٹر صاحب سوری میں انٹرفیئر کر رہا ہوں، لیکن ایک اور چیز کہ فیکلٹی پوزیشن جو یہاں ہائر کرتے ہیں ان کے لیے کانٹریکٹ بھی 3 سال کا ہوتا ہے. بالکل، ہمارا پوسٹ ڈاک کا تو ہر سال رینیو ہوتا ہے، اور رینیول ڈیپینڈز آن یور پرفارمنس، اینڈ not only performance also depends on professor funding. اور پروفیسر فنڈنگ کے بھی علاوہ پروفیسر بھی he is a or she is a human، اس کے نیچر پہ یا اس کے موڈ اس کے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ رینیو نہ کرائے تو کوئی فورس تو کوئی نہیں کر سکتا. تو میرے خیال میں ہم یہی کنکلوڈ کرتے ہیں کہ کسی کے پاس آپشن نہ ہو تو بے شک آئیں، انجوائے کریں ملیشیا کو. اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس آپشن ہے تو وہ آ کے یہاں کے فیکلٹی پوزیشن جوائن کر لے، ادھر جو جاب ریگولر کر لے، اس سے سال 2 سال 3 سال جتنا بھی وہ لیو لے سکتے ہیں، آ کے یہاں انجوائے کرے، فیکلٹی جوائن کرے، اور پے بھی اچھی ہے، ایئر فیئر بھی مل رہا ہے، اور اس کے علاوہ ریسرچ گرانٹ بھی مل رہی ہے جس میں آپ پی ایچ ڈی ایم اے اسٹوڈنٹ بھی رکھ سکتے ہیں اور پیپر بھی نکال سکتے ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب، اور بالکل جو آپ نے پوری بات کا کنکلوژن کیا، بالکل میں بھی اس سے ایگری کرتا ہوں کہ کسی کو فیکلٹی پوزیشن ملتی ہے تو وہ ضرور اویل کرے، اور اگر نہیں ملتی، اگر یہ ہے کہ چونکہ اس کا ابھی فریش پی ایچ ڈی ہے یا اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے، چونکہ یہاں پی ایچ ڈی کے بعد 1 سال 2 سال کا ایکسپیرینس وہ اے پی کے لیے مانگ رہے ہیں، اگر وہ نہیں ہے تو پھر وہ پوسٹ ڈاک کے لیے موو کرے. اگر ہے تو وہ آف کورس وہ ڈیفینیٹلی موو کرے، فیکلٹی پوزیشن کے لیے موو کرے. اور چونکہ یہاں پہ رہنے کا خرچہ بہت کم ہے، کھانے پینے کا خرچہ بہت کم ہے، حلال فوڈز ایزیلی اویلیبل ہیں، چونکہ مسلم کنٹری ہے، اس کے لیے آپ کو مطلب کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ جو آپ کی اکوموڈیشن ہے وہ بہت سستی ہے. اس کے علاوہ باقی گاڑیاں وغیرہ، مطلب جو آپ کا ایزی، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے لائف اسٹائل کی، ایک ایوریج انسان کی، وہ یہاں پہ اویلیبل ہے، اور ایک لو انکم والا انسان بھی سروائیو کر سکتا ہے، اور یہاں پہ اچھا پے کرتے ہیں فیکلٹی والے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب فار سمرائزنگ. اور ڈاکٹر صاحب ویورز کے ساتھ لاسٹلی یہی شیئر کریں گے کہ آج کی ویڈیو تھی پوسٹ ڈاک ایز ویل ایز فیکلٹی پوزیشن کے متعلق. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس ٹاپک کے ساتھ آئیں گے، چونکہ آپ ماشاءاللہ پی ایچ ڈی بھی یہاں سے ہیں، تو ویورز کے ساتھ یہ شیئر کریں گے جو فریش گریجویٹس ہیں، جنہوں نے ایم ایس یا ماسٹر کیا ہوا ہے، تو وہ کیسے ملیشیا میں اپنے لیے فنڈنگ فائنڈ کر سکتے ہیں کہ پی ایچ ڈی میں ان کو سپورٹ کریں اور یہاں سے پی ایچ ڈی کریں اور پھر موو آن کرے. ڈیپینڈز آن دا سچویشن ایز ویل ایز دیئر ہارڈ ورک. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو. سی یو انشاءاللہ.